ولا هم يحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جب نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو کہہ رہے ہیں، ولیوں کو ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ صراط الذین، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ توجہ فرمائیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تیرے وہ بندے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے راستہ کن کا مانگ رہا ہے؟ ولیوں کا راستہ مانگ رہا ہے۔ انعمت علیہم، جو تیرے پیارے ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو ولی ہیں، ان کے راستے پہ چلا۔ اور جن پہ تیرا غضب ہوا، جن پہ جو گمراہ ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اور جب قیام میں یہ عرض کیا رب کی بارگاہ، اور جب اتحیات میں بیٹھے تو اتحیات میں پھر پڑھا السلام علیک ایھا النبی۔ نماز کے اندر نبی پاک کو سلام کہا جا رہا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور سلام کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہتے ہیں السلام علینا، یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جن کو ولیوں سے چڑ ہے، پیروں فقیروں سے چڑ ہے، پھر وہ نماز میں یہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ نماز میں تو ولیوں کا نام لے رہے ہیں، وعلا ایک دفعہ پڑھ دیں، عباد عبد کی جمع ہے، یا اللہ صالحین، یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں نا ان پر بھی سلام ہو، اور جن کے درباروں پہ مزاروں پہ جانے سے تو روک رہا ہے، جن کی صحبت میں جانے سے روک رہا ہے، اور بابے کا ٹائٹل دے کر، پیر فقیر کا ٹائٹل دے کر دور کر رہا ہے، تیری نماز نہیں ہوتی جب تک ان بابوں کو سلام نہ کہہ لے تو۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں نا ان پر بھی سلام۔ معلوم یہ ہوا رب کو اتنا پسند ہیں یہ نیک بندے، رب فرماتا ہو میری نماز پڑھنے والے، میری عبادت کرنے والے، میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو پڑھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جو تیرے نیک ولی ہیں، پیارے ہیں، فقیر ہیں، بزرگ ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا دینا۔ اور میری عبادت کر رہا ہے، نماز میری پڑھ رہا ہے، میری نماز پڑھتے ہوئے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کر میرے ولیوں کو بھی سلام عرض کر لے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، پہلا گھر خدا کا جو عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ فرماتا ہے پہلا گھر جو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ لوگ عبادت کریں، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ۔ ان اول بیت، پہلا گھر جو عبادت خانہ بنایا گیا، بے مکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، شہر مکہ میں ہے، مبارکن، بڑا ہی برکتوں والا ہے، ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے وہ، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، جس میں مقام ابراہیم ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ، بیت اللہ، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب کعبے کا طواف کرتا ہے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک ہی دعا مانگتا ہے۔ یہ بابے ہیں، یہ پیروں کو ماننے والے ہیں، یہ فقیروں کو ماننے والے ہیں، تو نماز میں کہنا چھوڑ دو وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ مت پڑھا کرو، یہ تو غیر اللہ ہیں بھائی،
ایاک نعبد و ایاک نستعین کی رٹ لگا کر پھر کہہ رہا ہے انعمت علیہم. اللہ فرماتا ہے مر، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہے سیدھا راستہ. انعمت علیہم، یہ تیرے نیک بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے. پھر رب کے گھر جا کر عمرہ کرنے گیا، طواف کر رہا ہے، حج کرنے گیا، طواف کر رہا ہے. حکم یہ ہے کہ جب بھی طواف کعبہ کرو، مطاف پر رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگو. یہاں دوسری دعا اس لیے نہیں مانگی جائے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام رکن یمانی سے رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. جن کو پیروں فقیروں سے، بزرگوں سے، یہ داتا صاحب جانے والوں سے نفرت دلاتے ہیں، ذرا توجہ سے سن لیں کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ادخلنا الجنۃ. یہاں دوسری دعا نہیں مانگی جائے گی. جو بھی عمرہ کرے، حج کرے، طواف کعبہ کرے، دعا ایک ہی مانگے گا اور لفظ ایک ہی پڑھے گا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. یا اللہ ہمیں جب جنت میں بھیجے تو باری تعالی ہمیں اکیلے نہ بھیجنا، مع الابرار، جو تیرے پیارے ولی ہیں ان کی معیت میں ہمیں جنت میں بھیجنا. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. ان سے کوئی پوچھے کہ جب تم نے طواف کیا تھا تو کیا یہ دعا مانگی نہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ، تو ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. ہمیں سمجھ نہیں آئی ابرار کون ہے تو سمجھا دے کہ ابرار کون ہے. تو یہ ابرار کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ عباد اللہ صالحین کون ہے؟ کہے بغیر چارہ نہیں، یہ تو اللہ کے وہ ولی ہیں، پیارے ہیں جن کو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، دنیا میں خوف کوئی نہیں، قیامت کے دنوں نے غم کوئی نہیں ہوگا. یہی اس سفر کے مہینے میں داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، داتا صاحب اس پائے کے ولی ہیں کہ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ نے فرمایا میں علی بن عثمان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا. داتا صاحب وہ مقام رکھتے ہیں علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ. جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی تاجدار گولڈا شریف، آپ کا عرس مبارک، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی علیہ رحمہ کا عرس، امام احمد رضا فاضل محدث بریلوی علیہ رحمہ کا عرس، پیر سیال کا عرس. یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کثرت کے ساتھ جن کے عرس سفر کے مہینے میں منائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا وصال اس مہینے میں ہو. یہ عزت کا تاج انہیں اللہ نے دیا ہے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، اور قرآن کہتا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت کا نام ہے جنت الفردوس، ایک جنت کا نام ہے جنت نعیم. اللہ فرماتے ہیں جو ابرار ہیں، ولی ہیں، وہ اس جنت میں ہوں گے جس جنت کا نام جنت نعیم ہے. اور ولیوں کا اتنا مقام ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ پیر فقیر بھی تو ہماری طرح کے بندے ہیں. بھئی یہ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. یہ خدائی طاقت سے، اللہ کی عطائی طاقت سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں. حدیث قدسی آپ سن چکے.
اب دیکھیے کہ یہ تو پیغمبر کی دعا ہے قرآن میں، اتنی اہمیت ہے ان بزرگوں کی، ان اولیاء اللہ کی، کہ پیغمبر کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہمیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے، اور مرنے کے بعد ہمیں تو وہاں ہمیں بھیج دینا جہاں تیرے نیک ولیوں کی روحیں ہیں، والحقنی بالصالحین، جو صالحین ہیں ان سے ہمیں ملا دینا۔ ہم نے تو اولیاء اللہ کی پہچان کا ایک معیار رکھا ہے، معیار رکھا ہے۔ معیار کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کے بعد نفلی عبادت کی کثرت، اور معیار یہ ہے کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور انعام جب ہوتا ہے تو قرآن نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، وہ تو عاجزی انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تکبر اس میں نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا۔ تکبر غرور ہوگا تو وہ ولی نہیں ہوگا، وہ شوخدہ باز ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ کتنا پیارا ٹائٹل دیا ہے قرآن نے، کہیں اولیاء اللہ کہا، کہیں عباد الرحمن کہا، کہیں ابرار کہا، کہیں محسنین کہا، کہیں صالحین کہا۔ یہ قرآن میں مختلف ناموں سے اللہ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے یا نہیں؟ تو پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا تو یہ ملا جی سمجھا دے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت تو ان کے پاس ہے جو محسنین ہیں، ان کے قریب ہے جو محسنین ہیں۔ تو محسنین کون ہے یار؟ قرآن کہتا ہے محسنین، قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم الا ان اولیاء اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صالحین کون ہیں؟ ابرار کون ہیں؟ محسنین کون ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہے بغیر چارہ نہیں، یہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزاری ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، جھگڑا نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، سلام کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں جی۔ اور پھر اللہ کریم نے تو قرآن میں پہچان بتا دی ہے۔ ہمارے کسی کو ولی نہیں کہتے، ہم پہلے پرکھتے ہیں، کسوٹی پہ لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، قرآن پر حدیث کے معیار پر پورا اترے تو پھر ہم دل و جان سے اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے ولیوں کے معیار پہ پورا نہ اترے تو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن نے ہمیں نشانی بتائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ بات یبیتوں کا معنی ہی ہے رات بسر کرنا۔ کسی کی رات کس طرح بسر ہوتی ہے، کس کی رات کس طرح بسر ہوتی ہے؟ جو ولی ہیں قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے پروردگار کے لیے، یہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ کیسے گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما، کبھی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، کبھی قیام میں گزر جاتی ہے۔ قرآن نے معیار بتا، یہ عبادت گزار ہوتا ہے، ولی عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھے تو نبی پاک کی سنت کی خوشبو آئے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ نبی کریم کی سنتوں پر کیسے عمل کروں، ہو ولی، شوبدہ باز نہ ہو۔ پگڑیاں باندھنے سے، جبے پہننے سے ولی نہیں بنتا بندہ۔
یہ تو عمل سے پتہ چلے گا، کردار سے پتہ چلے گا، اخلاق سے پتہ چلے گا۔ ہمیں معیار بتایا قرآن نے، وہ تو حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت میں زندگی گزارے گا۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کی اصلاح کریں، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کریں، ان کے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کی اصلاح کریں، ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو درست کریں، اور حضور کے طریقوں پہ چلنا ہو تو پھر ولیوں کی اداؤں کو دیکھ کر حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے ولی، اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے، پھر انہیں مقام ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، اللہ سب کو عمرہ شریف، حج، مدینہ طیبہ کی باادب حاضری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ کو معمولی بات ہے بھئی، جہاں رسول اللہ کے قدم لگ گئے، جہاں ولیوں کی نسبتیں ہو جائیں نا، تو ان چیزوں کو اگر احترام کیا جائے تو اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اندازہ فرماؤ نا، ریاض الجنہ میں خوش نصیب لوگ مدینہ طیبہ، مدینہ پاک حاضری دیتے ہیں تو ریاض الجنہ میں نفل پڑھتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے بھئی؟ پوری مسجد نبوی شریف ہے، اب تو پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے ہیں تو کیا لینا پڑتا ہے؟ پرمٹ لینا۔ وہ کیا ضرور پرمٹ لینے کے لیے لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی، پرمٹ مل جائے کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھے۔ بھئی ساری مسجد نبوی پڑھو، کہتے ہیں نہیں، ریاض الجنہ کا آپ کو نہیں پتا، ریاض الجنہ کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام ہے؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ یہ حضور کی گزرگاہ ہے، ریاض الجنہ نبی پاک کی 5 وقت نبی پاک اس جگہ سے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو جہاں حضور کے قدم لگ گئے وہ بن گیا ریاض سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاروں میں سے کیاری ہے۔ اور وہ پتھر جس پر خلیل اللہ کے قدم لگے، تو قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ او عمرے کرنے والو، مکی آنے والو، طواف کرنے والو، جب بھی نفل پڑھو تو اس جگہ نفل پڑھو جس پتھر پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ بھئی پھر اللہ کے پیاروں کی کوئی اہمیت شہمیت ہے یا نہیں ہے؟ یا ان لوگوں کی باتوں میں آنا ہے جی؟ تو قرآن میں تو اس پتھر کا ذکر ہے، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ حرم مکہ وہ ہے جہاں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے جو مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہیں۔ عمرہ کر کے آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سانو بھی کوکٹ پانی دا پیاس چھڈو، کوئی کھجور ہی کھوا دو۔ بھئی کھجوریں یہاں نہیں ملتی، لیکن جو لذت، جو مزہ، جو سرور مدینہ پاک کی کھجور میں ہے۔ دنیا کے بڑے پانی ہیں، اچھے اچھے پانی، مگر جو مزہ زمزم میں ہے وہ کسی اور پانی میں نہیں۔ اتنا اونچا مقام ملا زمزم کو۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا کہ جنت کے تمام پانیوں سے افضل پانی اگر کوئی ہے تو وہ زمزم ہے۔ یہ جنت کے سارے پانیوں سے بھی افضل ہے۔ بات نسبت کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جو چشمہ جاری ہوا وہ جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہو گیا۔ جہاں رسول اللہ کے قدم لگے وہ ریاض الجنہ بن گیا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ مقام ابراہیم بن گیا، اور حجر اسود کو بوسے دیتے پھرتے ہیں۔ حجر اسود کو چومتے ہیں۔ بھئی چومنے سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں کو جذب کرنے والا ہے۔ قربان جائیں، پتھر کو چوم رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔
پتھر ہے، خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، کعبے کا طواف کیا جا رہا ہے، یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، اور وہ مقامات جن کی نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو جائے انہیں بھی اللہ عزت عطا کرتا ہے، انہیں بھی اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے جید عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حوالہ میرے پاس انڈر لائن ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں حضور کی قبر انور کا وہ حصہ، حضور اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے، تو حضور کے جسم پاک سے زمین کا جو حصہ لگ رہا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ ایک نمازی میں میرے کان میں کہہ دیا، میں نے کہا کہنا آسان ہے، ہر ایک کی فرمائش تو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی محبت ہے، انہوں نے مجھے کہا سانو آج کوئی مدینے شریف دیاں گلاں سناؤ، تسی آئے ہو سرکار دے روزہ پاک تو سانو کو مکہ پاک دیاں گلاں سناؤ تے کچھ مدینہ شریف دیاں گلاں سناؤ، یہ تو باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ زمین کا حصہ جو جسد مصطفیٰ سے مس کر رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ کعبے کا طواف لوگ کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا وہ ہے، 70,000 ملائکہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اور آقا کے روضہ اقدس کے در و دیوار سے پر مس کر کے برکت بھی حاصل کرتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے۔ 70,000 فرشتہ در مصطفیٰ پہ صبح آتا ہے، شام تک درود و سلام عرض کرتا ہے، وہ 70,000 گروہ واپس چلا جاتا ہے، 70,000 ملائکہ کی نئی جماعت آتی ہے، وہ صبح تک حضور کے روضہ اطہر کے برکتیں لوٹتے ہیں، پر مس کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا مقام ہے بھئی، جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا، جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی، اگر قرآن کی تلاوت کرنے لگو، قرآن کو تو ہر کوئی چومتا ہے، مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں تلاوت کرنے سے پہلے غلاف کو بھی چومتے ہیں، قرآن کے غلاف، یہ تو آسمان سے نہیں آیا، یہ تو بازار سے کپڑا خرید کر غلاف بنایا، کہا جی ٹھیک ہے آسمان سے نہیں آیا، مگر غلاف لگ کہاں گیا؟ وہ قرآن کے ساتھ غلاف لگا تو قرآن تو چوما ہی جا رہا ہے، اب غلاف کعبہ کا بھی احترام کیا جا رہا ہے، قرآن پہ غلاف ہے اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ جی قبروں پہ چادریں کیوں چڑھاتے ہیں مزارات پہ؟ میں نے کہا کعبے پہ غلاف کیوں چڑھایا ہے؟ کعبے پہ غلاف ہے نہیں؟ بولو یاد، اور اتنا پیارا غلاف ہے لوگ چومتے ہیں غلاف کعبہ کو، وہ کعبہ نہیں ہے، غلاف تو کعبہ نہیں ہے، وہ کعبے کے ساتھ مس کر رہا ہے، کعبے سے مس کرنے کی اتنی برکت آ گئی کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے چلو کعبے کو، حجر اسود کو بوسے دو، مگر کعبے کے اوپر لگے ہوئے کپڑے کو بھی چوبو۔ میلاد شریف پہ لوگ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کی شادی کر دو، غریب کی بیٹی کی، اور کعبے کے دروازے پہ کتنے من سونا لگا ہے، کتنے ہاں منوں کے حساب سے سونے سے کعبے کا دروازہ بنا، لکڑی کا دروازہ ہوتا تو کعبے کی عزت کم ہو جانی تھی، بولو یار، صرف لکڑ کا دروازہ ہوتا
کعبے کی عزت کم ہونی تھی؟ میں نے پوچھا ایک عاشق سے، یار یہ سونے کا منو سونا لگا کعبے کا در، کہا اس لیے تاکہ پتہ چلے یہ دوسرے گھروں کی طرح گھر نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں اتنا احترام ہے کہ مسلمانوں نے رب کے گھر کا دروازہ سونے کا بنا دیا ہے، پرنالا بھی سونے کا، کعبے کی چھت پہ جو پرنالا ہے وہ بھی، اس کا نام ہے میزاب رحمت، وہ بھی سونے کا۔ میں نے کہا اتنا ریشمی غلاف، سونے کی تاروں سے لکھائی کی ہوئی، کڑھائی کی ہوئی، اتنا مہنگا غلاف جو پورا سال تیار ہوتا ہے، کعبے کے غلاف کی تیاری میں پورا سال لگتا ہے، اتنا خرچہ، غریبوں کی شادیاں کرو۔ کہتے نہیں نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام گھر نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ اور مسلمانوں کے دل میں اللہ کے گھر کی اتنی عزت و احترام ہے کہ اس پر ریشمی غلاف چڑھا دیا، سونے کی تاروں سے مزین کر دیا تاکہ پتہ چلے یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مسلمانوں کے دلوں میں احترام ہے۔ ہم نے کہا مزار پہ چادر اس لیے چڑھاتے ہیں، یہ عام قبر نہیں ہے، یہ ولی اللہ کی قبر ہے۔ یہ اتنے بے وقوف ہیں، ایک خبیث مجھے کہتا ہے مزار والے نو سردی لگتی اتنے چادر دیتی۔ میں نے کہا کعبے کو سردی لگتی ہے؟ سمجھانے کے لیے کہتا ہے نہیں نہیں، وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے یہ بیت اللہ ہے۔ میں نے کہا اس لیے تاکہ پتہ چلے یہ ولی اللہ کی قبر ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے پیاروں کو بڑی عزت، بڑی عظمت، بڑا مقام ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے پیاروں کی عزت کرنے، احترام کرنے، ان کی محبت رکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔